اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. فضیلت الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مشائخ علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، جمعے کا مقدس دن ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنی صف بندی میں جہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ پھر جنت میں بھی اسی طرح جمعے کے دن رسول اللہ کی مجلس میں اکٹھے ہوں۔ میں جس شہر مدینہ سے آیا ہوں میں اس شہر کی مٹی کو بھی سلام کرتا رہتا ہوں، پہاڑ کو بھی سلام، احد کے، اور کیسے نہ ہو سلام اس کو، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں درود و سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور فرشتے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین کہو صلی اللہ علیہ وسلم پر رب خود درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے درود میں کہتے ہیں اللہم صلی علی، کہہ دو اللہم صلی علی محمد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے اللہ میں کتنی تعریف کروں، میں نہیں کر سکتا اتنی جو ہمارے رسول کا حق ہے، ہماری طرف سے درود اے اللہ تو ہی پڑھ۔ اب یہ ایک نقطہ دے رہا ہوں، اور اس درود کو افضل ترین درود قرار دیا گیا جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ پوری دنیا میں 100 کروڑ مسلمان، 160 کروڑ مسلمان، 160 کروڑ مسلمان ان میں نمازی پھر بھی ہیں۔ اگر 130 کروڑ بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد کہتے ہیں اللہم پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں یہاں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، ایک نقطہ دیتا ہوں۔ آخر میں ہم کہتے ہیں انک حمید مجید، کون؟ اللہ۔ حمید تحمید تیرے لیے، مجید مجد و تمجید تیرے لیے، ساری مخلوق تیری تحمید اور تمجید میں، اور تو ہمارے مصطفیٰ کی تعریف میں۔ اب دیکھیں رب نے اپنی تعریف کے لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی حمد و ثنا کر رہا ہے؟ زور سے بولو۔ عبد الرحمن مسجد عبد الرحمن شعیبی اور پھر پیر طریقت جیسی عظیم شخصیت، پھر روحانی پیشوا آپ کو ویسے مفت مل گئے ہیں، یہ وہاں عرب والے مطلوب ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہاں لے کر آؤ، اور اگر آپ نے قدر نہ کی تو میں انہیں مدینہ بلا لوں گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے وہاں عربوں کے علاج کیے ہیں، اور جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے اس کا علاج ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو سعادت کون سی مل سکتی ہے؟ اس خانقاہ کا افتتاح بھی میں نے کیا تھا، اور جس وقت یہ بہت ایسی ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی پوری اور بنیادیں کھڑی تھیں، تو مکی صاحب کو میں لے کر آیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انک حمید مجید میں یہ تصور کیا کرو کہ ہم اور ساری کائنات اللہ کی تحمید میں، تمجید میں، تحلیل میں، تکبیر میں کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ مشائخ سمجھ گئے ہوں گے، سبحان اللہ میں تمجید ہے تو مجید ہو گیا، الحمدللہ میں تحمید ہے تو حمید ہو گیا۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ اور پھر اللہ اکبر میں تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ میں تحلیل ہے،
فرمایا ساری کائنات میری تعریف میں اور میں مصطفیٰ کی تعریف میں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا میں کہیں گے اللہ ہماری نماز کو، کہتے رہتے ہو کہ نہیں؟ کہ پڑھنے کے ساتھ ہی کہتے ہو قبول ہو گئی؟ نہیں نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے خلیل ہونے کے باوجود خلیل اللہ اور پھر ذبیح اللہ ساتھ ہیں، اور پھر پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ان بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ان قواعد پر جو کہ بنیادوں میں موجود تھے، وہ پتھر جو جبریل امین نے رکھے تھے، کیونکہ اصل بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ اب وہ تاریخ مکہ اور مدینہ میں کبھی پھر آؤں گا تو بیان کروں گا، ایک تو میں طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ سنو اس جملے کو، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی دیواروں کو ان بلندیوں تک پہنچایا جو آج بھی اسی بلندی پر ہیں، تو وہاں پر اس کے بعد اللہ نے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، اب اذان دو، تمہاری اذان کی آواز میں پوری دنیا میں کیا عالم ارواح تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے جب اذان دی حج کی تو حضور نے فرمایا میری روح نے سب سے پہلے لبیک پڑھی۔ آئیے میرے دوستو، اور پھر یہ اتنی قبولیت ہونے کے باوجود پھر وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، اب پڑھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں نے یہ جو ان دیواروں کو کھڑا کیا اور تیرا گھر استوار کیا، میری اس عمل کو قبول فرما۔ قبولیت، حج کرنے والا حاجی بھی استغفار بھی پڑھے گا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس طرح سے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عرفات بھی پا لیا، مزدلفہ بھی پا لیا، حج کے مناسک اور فرض بھی پورے ہو گئے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جب تم ان ایام میں جب تکبیریں پڑھ رہے ہو تو استغفار بھی کرنا اور کہنا کہ اللہ میرے اس عمل حج کو قبول فرما۔ مگر ایک عبادت ایسی ہے، پیر صاحب یہ کبھی یہ جملہ آپ نے سنا ضرور ہوگا، میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہر عبادت کے کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کے لیے دعا ضروری ہے، مانگنی چاہیے، مگر درود پڑھنے کے ساتھ ہی وہ قبول ہے۔ درود میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، تو اللہ تو پڑھ ہی رہے ہیں درود و سلام، اللہ تو درود و سلام اپنے پیارے حبیب پر پڑھ رہے ہیں۔ اس درود کے پڑھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میرے درود کو قبول فرما، ارے توفیق ہی اسے ملتی ہے جس کی قبولیت ہے، اور اس پڑھنے پر اللہ فرماتے ہیں مجھے تو نے کہا کہ میں پڑھوں، میں تو اپنے حبیب پر پڑھتا ہوں۔ پڑھنے والے نے جس نے اللہ کی طرف کہا اللہم، تو اللہ فرماتے ہیں اب 10 نیکیاں لے لو، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 جنت میں درجے بلند ہو گئے۔ اس لیے عزلی عبادت جب اللہ نے اپنا سجدہ بھی نہیں کرایا تھا، اب آپ کہیں گے اللہ اور ابھی سجدہ بھی اللہ کا نہیں ہوا، اللہ نے ابھی اپنا سجدہ بھی، بولو ڈرو نہیں، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، غلط بات نہیں کروں گا۔ اللہ نے جب جبریل کو پیدا ہی نہیں کیا تو سجدہ کرنے والا کون تھا؟ ایک وہ ذات تھی جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اب تو زور سے کہو اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اور پھر رب نے جب کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تو روح محمد کو پیدا کیا، نہ جبریل تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ کائنات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا اے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، تیری روح کو مدتوں دیکھنے کا لطف لیتا رہا، تو میری نظروں میں رہا۔ فَإِنَّكَ قاری صاحب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری نظروں میں تھا۔ جب مکہ میں تیرے راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے تھے
اس وقت تو میری نظروں میں ہے، لیکن تو اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تو میری نظر میں تھا۔ اب آئیے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، سن لو۔ اللہ کا پہلا کلام کون سا ہے؟ میں کبھی گنبد خضرا کی رونق کی باروں میں پیر صاحب جیسے ہم اور آپ کھڑے ہو کر ہم نے وہاں پر درود و سلام بھی پڑھا کئی مرتبہ، پھر ہم نے دعوت ایمان کے ساتھ تحریک دعوت ایمان کے لیے اللہ بنیاد رکھی، سوچتا رہتا ہوں میں، وہاں سوچتا ہوں کہ حضور پر درود و سلام کب سے ہے۔ اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہمارے پیارے رسول پر درود و سلام اس وقت سے ہیں جب جبریل اور فرشتے، ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، عرش اور کرسی بھی نہیں بنی تھی، جنت تو بعد میں بنی، زمین و آسمان تو بہت بعد میں اللہ نے بنائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ بعد میں، لیکن عرش کے بننے سے پہلے، عرش کے بننے سے پہلے رب کا پہلا کلام ہے السلام علیک ایھا النبی۔ روح محمد کو رب نے سلام کیا، روح محمد کو، بولو، یہ ازلی عبادت ہے، یہ ازلی عبادت ہے۔ پھر جبریل کو اور فرشتوں کو پیدا کیا تو وہ سر بسجود ہو گئے اللہ کے آگے۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کو مارد وجود میں کائنات کو، ارتقاء کائنات میں یہ تصور دیا اور روح محمد کو مخاطب کر کے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس لیے ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کی تعریف اور تعارف اللہ نے ارواح انبیاء میں کیا، میثاق النبیین، اشارہ دے دیا۔ اب نبیوں نے روح محمد کی تعریف کس سے سنی؟ تمام روحوں نے، ارواح انبیاء نے تعریف روح محمد کی تعارف کے ساتھ صرف تعریف نہیں سنی، اللہ نے فرمایا اب ایمان بھی لے آؤ اور اقرار بھی کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی اور نصرت بھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس امت کا کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر نصرت بھی، دین کی نصرت کرنا، رسول اللہ کے دین کی نصرت کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں نماز پڑھ لی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر، خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا، نطق کے بوسے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اللہ نے نام ایسا رکھا، رب نے روح محمد کو اول الخلق میں آپ نے خود فرمایا انا اول الخلق، انا اول الانبیاء فی الخلق، انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، بے شک میں آخر میں اور تخلیق میں روح محمد سب سے پہلے، اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو چیز پہلے بنائی وہ اور چیز ہے، میرے پاس قلم نہیں، آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے، روح محمد کو اللہ نے اپنے ارادے سے بنا لی، جس چیز کو، عرش بھی اللہ کے ارادے سے بنا، زمین و آسمان بھی، بولو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، کن، بس کہا ہو اور وہ ہو گئی، یعنی جو ارادہ رب کرتا گیا وجود پکڑتا گیا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جو ارادہ رب کرتا گیا وہ چیز وجود ہوتی گئی، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک قلم، اور اس کی نب میں پوری کائنات کی داستان بھر دی۔ اب روح محمد چمک رہی تھی، ادھر عرش بھی بن چکا تھا، اس کے ساتھ کرسی بھی، وسع کرسی السماوات والارض، اس کے بعد فرشتے بھی تخلیق میں آ چکے تھے۔ میرے دوستو، رب نے اس قلم کو بنایا اپنے ہاتھ سے، اس لیے اس کو پاؤں کے نیچے نہ دینا، بلکہ بائیں طرف دل ہے، دل کے ساتھ لگائے رکھنا۔ بات سمجھیں؟ تعلیم میں بچوں کو سکھاؤ کہ کن کن چیزوں کا کیا ادب ہے۔ علم بالقلم،
اللہ نے پہلی آیات جو وحی کی نازل کی ہیں 5 آیات، ہاں، اقرا وربک الاکرم الذی علم، زور سے کہو، علم بالقلم، میرے ساتھ بولتے رہو گے، میں بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ اور سنو ایک بات کہ میں آیا بھی چند دن پہلے آیا ہوں اور 1 ہفتے بعد میں نے مدینے جانا ہے، آپ سب کی طرف سے درود و سلام پیش کروں گا۔ مسجد شیبی عبد الرحمن تو وہاں شیخ عبد الرحمن تو ان کی ٹیلی فونوں پر دعا کرتے ہیں، مگر میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آپ کے لیے آپ کا سلام پہنچاؤں۔ اب ساتھ دو گے، سنو، اس قلم کی نب میں کائنات کی داستان ڈال دی، اور اس قلم کو جب چھوڑا تو اس نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، زور سے کہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے ابھی تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی، صرف ارواح میں تھی۔ جہاں روح محمد چمک رہی تھی وہاں نام محمد بھی ورفعنا لک ذکرک۔ تو اللہ نے کلمے کو اتنا پیارا بنایا، لا الہ الا اللہ میں پیر صاحب اللہ کا نام آخر میں آ رہا ہے اور دوسرے کلمے میں محمد کا نام پہلے آ رہا ہے، تاکہ اگر کلمے کا جو اختتام پہلے جز کا جہاں اختتام ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ جس کو بنایا ہے محمد کے نام کے ساتھ ہو۔ لا الہ، زور سے پڑھو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اس خانقاہ میں آپ مجلس ذکر بھی کراتے ہیں، میں آپ کو، آپ بہت ساری جگہوں سے خلافت لی ہے، لیکن جس نسبت سے میرے پاس 4-5 نسبتیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن میرے لیے سعادت ہے۔ آپ کے پاس تو بڑی بڑی خلافتیں ہیں، مگر اس سلسلے میں آپ نے یہاں اس خانقاہ میں مجلس ذکر کرنی ہے، آپ سب آیا کریں گے؟ حضرت سے فائدہ اٹھائیں، فیض اٹھائیں، علاج روحانی کرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جادو کسی نے کیا کالا اور وہ آپ کے جسم کو مار رہا ہے، مگر علاج کرایا کسی کالے سے، میں اشارہ کر رہا ہوں، اگر علاج کرایا کسی کالے سے تو ایمان بھی گیا، پہلے جان گئی، پھر ادھر تو ایمان بھی بچے گا، جان بھی بچے گی، کیونکہ یہ اپنی کلام نہیں پڑھتے، رب کی کلام پڑھتے ہیں۔ یہ جن بھوت کو نہیں بلاتے، ان کو دھکا دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ میں نے خود ایک عربی کو دیکھا جس کا علاج کر رہے تھے، میرے بیٹے بھی بیٹھے تھے مدینہ منورہ ہوٹل میں سامنے، وہ پہلے بڑا پن اس میں تھا کہ میں امریکہ میں پڑھا ہوں، میں سعودی ہوں، میں یہ ہوں، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھو بیٹھو۔ جب انہوں نے پھونک ماری تو اس کے بعد ایسے زمین پر جا گرا، گترا، رومال، ساری چیزیں بیر نیچے پڑی ہیں۔ میرے بیٹے مزے لیتے تھے اور یہ مسکرا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر پھونک ماری تو بیٹھ گیا۔ اب جن نکل گیا یا نہ، بولو، مگر کلام انہوں نے جو پڑھا میں نے بھی سنا تھا، قرآن کے علاوہ کچھ تھا نہیں، قرآن ہی میں علاج ہے۔ قاری صاحب، ابھی آپ نے کئی طرزوں میں قرآن سنایا ہوگا، میں تو راستے میں سفر میں سنایا ہے۔ قرآن کے سننے میں بھی لذت ہے، قرآن کے پڑھنے میں بھی لذت ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فرمایا فکر نہ کرو، تم بھی اصحاب ہو، جنہوں نے مجھے دیکھا وہ اصحاب نبی ہیں، اصحاب رسول ہیں، جنہوں نے قرآن کی مجلس کو پایا وہ اصحاب قرآن ہیں۔ میں بھی شفاعت کروں گا، مگر فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، دیکھیں حدیث، شفیعاً لأصحابی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، قرآن کو، صاحب کتاب کو اور کتاب کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ وہ کہو الحمدللہ۔ اب میرا موضوع کہیں چلا جائے گا اور میں آیا بھی لیٹ ہوں، مگر آپ کی نماز میں ذرا تاخیر ہو جائے تو سنیں، آپ گھڑیاں دیکھتے ہیں، میں جو گھڑی دیکھے گا تو میں اسے قیامت کی گھڑی دکھاؤں گا، وہ 50,000 سال کی ہے۔ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں ایک دن، یہاں 24 گھنٹے میں رات دن، وہاں ایک دن، ایک دن کتنا ہوگا؟ اب زور سے بولنا۔ میں نے غور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال
پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام، 3000 ایسے ہوتا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں حضرت آدم کی تخلیق کے بعد 50,000 سال پورے نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہیں اللہ پورے کر کے پھر کہے گا کہ ادھر تم نے 50,000 سال میں پوری کائنات تو میں نے چلایا، آؤ ایک دن میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اپنی سوچ ہے، مگر وہ 50,000 سال مدتوں سے کائنات بنائی ہے۔ حالات علی الانسان حین من الدہر، انسان بہت بعد میں آیا ہے۔ میں اس تخلیق انسانی پر کبھی بولوں گا، آؤ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں اس کی مٹی میں شفا ہے، قرآن میں شفا، رسول اللہ کی احادیث میں، ہر چیز میں شفا ہے۔ لیکن زمزم میں شفا اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے سینے میں وہ داخل ہوا۔ اور جعلنی سقف بیتی انا بمکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ اب حدیث کی روشنی سے میں وقت تھوڑا ہے، فرج صدری، میرے سینے کو چاک کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ بس جو ہی وہ زمزم کا پانی رسول اللہ کے سینے میں داخل ہوا، پہلے غذا تھی اب شفا ہو گیا۔ پھر میں سوچتا ہوں حضور جو ہے وانت حل بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد، آج میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو نکتے دے رہا ہوں کیونکہ لیٹ آیا ہوں، اب میں سمیٹتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے قسم کھائی اس مکہ کی، کس لیے کہ وہاں پر عرفات ہے، کیا اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے، ان اول بیت وضع للناس، زمین کا پہلا پتھر مسجد کے ساتھ قائم ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، زمین کی ارتقاء میں سب سے پہلا پتھر جبل ابو قبیس کے ساتھ، اور وہ پہاڑ بھی پہلا اور بیت اللہ بھی پہلے نمبر، اول بیت۔ ہمیں جو گھر اللہ نے قبلہ دیا وہ اول بیت، اور جو نبی دیا اول الخلق۔ میں کبھی بھی غور کرتا ہوں، آئیے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے دیکھیں، اللہ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ بھئی میں اگر صرف اتنے تک کر دوں کہ قسم ہے مکہ کی، ہذا البلد، اس شہر مکہ کی، تو آنے والا کوئی ایسا بھی ہوگا کنجوس جو درود نہیں پڑھتا ہوگا، تو وہ کہے گا جی بیت اللہ کی وجہ سے قسم کھائی۔ وہ کیا کہے گا کہ اس شہر کی قسم رب نے بیت اللہ کی وجہ سے کھائی، حجر اسود کی وجہ سے کھائی، فی آیات بینات، کوئی کہے گا مقام ابراہیم کی وجہ سے کھائی، کوئی کہے گا عرفات کی وجہ سے کھائی، کوئی کہے گا مزدلفہ کی